آج بات کرتے ہیں تاریخ کے ایک بہت ہی نازک اور فیصلہ کن موڑ کی۔ ایک ایسا وقت جب یہ تو سب کو پتا تھا کہ ہندوستان آزاد ہونے والا ہے، لیکن کیسے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ کہانی ہے بڑی بڑی امیدوں کی، گہرے سیاسی جھگڑوں کی، اور ان واقعات کی جنہوں نے بر صغیر کی تقدیر کو تو ہوا یوں کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور برطانوی راج کا سورج سمجھیں کہ بس ڈوبنے ہی والا تھا۔ اب بات اس پر نہیں تھی کہ ہندوستان کو آزادی ملے گی یا نہیں، وہ تو ملنی ہی تھی۔ اصل سوال یہ تھا کہ کیسے ملے گی۔ سٹیج تو سج چکا تھا، لیکن آگے کا راستہ بھئی وہ بہت ہی پیچیدہ اور جھگڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور اس ساری پیچیدگی کے بیچوں بیچ تھی ایک بہت بڑی تقسیم، دو بڑی سیاسی طاقتیں جن کی سوچ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھی، اور یہی وہ طاقتیں تھیں جو بر صغیر کا مستقبل لکھنے والی تھیں۔ یہاں دیکھیے دو بالکل الگ سوچیں، دو الگ راستے۔ ایک طرف تھی انڈین نیشنل کانگریس جو سیکولرزم پر یقین رکھتی تھی۔ ان کا خواب تھا ایک متحدہ آزاد ہندوستان کا، جہاں تمام ذاتوں اور مذہبوں کے لوگ ایک ساتھ رہیں۔ اور پھر دوسری طرف تھی مسلم لیگ جو کہتی تھی کہ مسلمانوں کے مفادات الگ ہیں اور اس کے لیے ایک الگ آزاد مسلم ریاست ہونی چاہیے۔ اچھا، تو مسلم لیگ کا یہ جو مطالبہ تھا نا، اس کی بنیاد تھی دو قومی نظریہ۔ یہ نظریہ بیرسٹر محمد علی جناح نے پیش کیا تھا، اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، اور کیونکہ وہ الگ قومیں ہیں تو مسلمانوں کو اپنی ایک الگ آزاد ریاست ملنی چاہیے جس کا نام ہوگا پاکستان۔ سارا کھیل اسی ایک نظریے کے گرد گھوم رہا تھا۔ تو پھر یہ سب ہوا کیسے؟ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے صرف ایک سال کے اندر اندر جون 1945 کے ونزویل پلان سے لے کر اگست 1946 کے ڈائریکٹ ایکشن ڈے تک حالات سیاسی بات چیت سے نکل کر سیدھے تشدد کی آگ تک پہنچ گئے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ویول پلان سے۔ یہ انگریزوں کی پہلی بڑی کوشش تھی کہ بھائی کسی طرح سب کو ایک میز پر بٹھا کر ایک نئی انڈین سرکار پر راضی کر لیا جائے۔ اب اس پلان میں تھا کیا؟ اس کا مول مقصد تھا پاور شیئرنگ، یعنی مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں سب کو ٹھیک ٹھاک نمائندگی دی جائے، اور خاص طور پر وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل میں ہندو اور مسلم ممبرز کی تعداد برابر ہو۔ سننے میں تو یہ کافی مناسب لگتا تھا، ہے نا؟ لیکن یہ پورا منصوبہ صرف ایک سوال پر آ کر اٹک گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کے نمائندے چنے گا کون؟ جناح صاحب کا موقف بڑا واضح تھا، صرف اور صرف مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندگی کرے گی۔ کانگریس اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اور بس اسی ایک نقطے پر بات ختم ہو گئی۔ تو ویژول پلان تو فیل ہو گیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ایک آخری کوشش کی، ایک آخری سفارتی داؤ کھیلا، اور سچ پوچھیں تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک متحدہ ہندوستان کی آخری امید تھی۔ تو مارچ 1946 میں برٹش پرائم منسٹر ایٹلی نے ایک خاص وفد ہندوستان بھیجا۔ اس مشن کے دو بڑے مقصد تھے، ایک تو ہندوستان کے مستقبل کے لیے انگلینڈ کا پلان سامنے رکھنا، اور دوسرا اس بات کو ماننا کہ ہندوستانیوں کو اپنا آئین خود بنانے کا پورا حق ہے۔ لیکن اس مشن کی قسمت بھی اسی ایک سوال سے جڑی تھی جس نے ویویل پلان کو ڈبویا تھا، اور وہ سوال تھا پاکستان کا کیا ہوگا۔ یہاں آ کر معاملہ پھر پھنس گیا۔ اس پلان میں مسلم لیگ کو خوش کرنے کے لیے کچھ چیزیں تو رکھی گئی تھیں، لیکن جو سب سے بڑی چیز تھی، ایک الگ آزاد مسلم ریاست، اس کی کوئی بات نہیں تھی، اور ظاہر ہے یہی وہ ایک بات تھی جو مسلم لیگ کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جو ہونا تھا۔ مسلم لیگ نے صاف انکار کر دیا، وہ مطمئن نہیں تھے، اس لیے کابینہ مشن کو پوری طرح قبول نہیں کیا گیا، اور اس نہیں کے ساتھ ہی بات چیت کے سارے راستے بند ہو گئے، اور سیاسی بحران اور بھی گہرا ہو گیا۔ اچھا، جب سیاست فیل ہو جائے، جب بات چیت سے کوئی راستہ نہ نکلے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال صرف ایک سوال نہیں تھا، اس کا جواب بہت جلد ایک خوفناک حقیقت بن کر سامنے آنے والا تھا۔ سیاسی بات چیت کی ناکامی کا نتیجہ نکلا یوم راست اقدام کی شکل میں، اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ تاریخ تھی 16 اگست 1946۔ یہ وہ دن تھا جب مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ چونکہ ان کا پاکستان کا مطالبہ نہیں مانا گیا، اب وہ براہ راست کارروائی کریں گے۔ اس اعلان کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی قومی عالمیت سے کم نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے حامیوں نے پرتشدد راستے اپنائے، اور پھر پورے ملک میں ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑک اٹھی۔ خاص طور پر بنگال کے علاقے نواخلی میں تو بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہوئی، اور اسی تشدد کی آگ کے بیچوں بیچ ایک عبوری حکومت بھی بنائی گئی۔ تو آخر میں بس یہی ایک سوال بچتا ہے، جب سیاسی سمجھوتے کی ہر امید دم توڑ چکی تھی، جب پورا ملک آگ میں جل رہا تھا، کیا تب بھی ایک متحدہ ہندوستان کا خواب پورا ہو سکتا تھا؟ اس سوال کا جواب تاریخ کے سب سے بڑے انسانی سانحات میں سے ایک بن کر سامنے آیا۔
بر صغیر کا نقشہ ہمیشہ کے لیے کیسے بدلا، آج ہم 20ویں صدی کے ایک بہت ہی اہم واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ سیاسی فیصلے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں اور تقسیم کی وہ لکیریں کھینچ دیں جو آج بھی موجود ہیں۔ 15 اگست 1947 یہ تاریخ آزادی کی بھی ہے اور بٹوارے کی بھی۔ یہ دیکھیے، یہ وہ نقشہ ہے جو اس دن سامنے آیا، 2 نئے ملک وجود میں آئے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ لکیریں کھینچی ہی کیوں گئیں؟ ایسی کیا مجبوریاں تھیں؟ کیا سیاسی فیصلے ہوئے؟ چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی حکومت سے جسے مل کر کام کرنا تھا، لیکن جو کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے ہی اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اچھا، تو انگریزوں کے جانے سے پہلے اقتدار کو ٹھیک طرح سے منتقل کرنے کے لیے ایک عارضی سی حکومت بنائی گئی جسے انٹرم گورنمنٹ یعنی عبوری حکومت کہا گیا۔ اس کی سربراہی پنڈت جواہر لال نہرو کر رہے تھے۔ اب بظاہر تو مقصد بالکل سیدھا تھا، ہندوستان کو ایک متحدہ ملک کے طور پر آزادی تک لے کر جانا۔ لیکن اتحاد کا یہ سفر شروع سے ہی آپ کہہ لیں کہ ٹھوکریں کھانے لگا۔ مسلم لیگ نے تو پہلے اس حکومت کا حصہ بننے سے ہی صاف انکار کر دیا۔ یہ آنے والے وقت میں گہرے اختلافات کا پہلا اشارہ تھا۔ اور ہاں، بعد میں وہ شامل تو ہو گئے، لیکن ان کا ارادہ حکومت چلانا نہیں، کچھ اور ہی تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ کا اصل منصوبہ کیا تھا؟ یہیں سے کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے، جسے کہا جاتا ہے پالیسی آف obstruction، یعنی رکاوٹ ڈالنے کی پالیسی۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس نے حکومت کو بالکل بے بس کر کے رکھ دیا۔ یہ جو جملہ ہے نا، رکاوٹ کی پالیسی، یہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ یہ صرف کوئی عام سیاسی اختلاف نہیں تھا، نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی تھی۔ مقصد بالکل صاف تھا، یہ ثابت کرنا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ مل کر حکومت چلا ہی نہیں سکتے، اور اسی لیے حکومت کے کام کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا گیا۔ اور اس پالیسی کا نتیجہ فوراً سامنے آیا اور بہت برا تھا۔ حکومت آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے مفلوج ہو کر رہ گئی۔ وہ پوری مشینری جو ہندوستان کو آزادی کی طرف لے جانے والی تھی، وہ اندر سے ہی جام ہو کر رہ گئی۔ جب ہندوستان کی اپنی حکومت ہی ٹھپ پڑی تھی تو دوسری طرف برطانیہ نے ایک بڑا فیصلہ لے لیا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ہندوستان چھوڑ رہے ہیں اور جلدی چھوڑ رہے ہیں۔ اب وقت بہت تیزی سے گزرنے والا تھا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیے۔ فروری 1947 میں برطانوی وزیر اعظم ایٹلی نے اعلان کیا کہ وہ جون 1948 تک ہندوستان چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک بہت ہی سخت ڈیڈ لائن تھی، اور اسے پورا کرنے کے لیے ٹھیک 1 مہینے بعد یعنی مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نیا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا۔ ان پر زبردست دباؤ تھا کہ کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ تو ایک طرف حکومت جو کام نہیں کر رہی اور دوسری طرف انگریزوں کی واپسی کی جلدی۔ ان حالات میں بہت جلد یہ بات صاف ہو گئی کہ ایک متحدہ ہندوستان کا خواب اب پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ماؤنٹ بیٹن نے بات چیت شروع کی تو وہ 2 بالکل مختلف موقفوں کے بیچ میں پھنس گئے۔ ایک طرف تھی انڈین نیشنل کانگریس جو ہر حال میں ملک کو متحد رکھنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف تھی مسلم لیگ جو پاکستان کے نام سے ایک الگ ریاست بنانے کے اپنے مطالبے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اور یہ جملہ یہ اس وقت کی پوری کیفیت بتا دیتا ہے۔ آخر کار جب کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں تو کانگریس کو مکمل بے بسی کے عالم میں تقسیم کا فیصلہ ماننا پڑا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی سمجھوتا نہیں تھا، یہ ایک مجبوری تھی، ایک ایسی حقیقت کو قبول کرنا تھا جسے اب روکا نہیں جا سکتا تھا۔ اور بس اسی سیاسی فیصلے کے ساتھ بر صغیر کی جغرافیہ پر ہمیشہ کے لیے ایک مہر لگ گئی۔ تو اس طرح ہم وہیں واپس آ گئے جہاں سے بات شروع کی تھی، یعنی اس نقشے پر۔ وہ سیاسی تعطل، وہ سخت ڈیڈ لائن اور وہ بے بسی، ان سب کا نتیجہ ان لکیروں کی شکل میں نکلا جنہوں نے ایک ملک کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ جب سیاسی راستے اتنے الگ ہو جائیں کہ ساتھ چلنا ممکن ہی نہ رہے، تو کیا سرحد پر ایک لکیر کھینچ دینا ہی آخری حل ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اس باب کے بعد بھی آج تک گونج رہا ہے۔ It is the midnight hour of August 14th, 1947. Inside the hall of Parliament House in Delhi, a meeting of the Constituent Assembly is underway. Outside, 150 years of British colonial rule is coming to an end. The streets are packed with jubilant crowds. Millions have gathered around the illuminated government buildings to witness a transfer of power that many fought their entire lives to see. The atmosphere is electric.
At the helm of the new interim government is Pandit Jawaharlal Nehru, taking immediate administrative control of the newly free nation. For millions of Indians, this night represents the realization of a century-long struggle for self-rule. It is a moment of pure political triumph. Amid the noise and light of the capital, the man most responsible for this independence is nowhere to be found. Mahatma Gandhi is missing from the celebrations in Delhi. Instead of taking a victory lap in Delhi, Gandhi is hundreds of miles away in Bengal. He is undertaking a solitary, physically grueling journey through remote villages. He is mourning because the countryside is tearing itself apart. Terrifying, widespread violence has erupted, casting a massive shadow over the political celebrations happening in the city. India's greatest moment of political liberation is simultaneously operating as its darkest hour of human tragedy. To understand how this happened, we have to step back a few weeks to July 1947, when the British Parliament passed the Indian Independence Act. This was the bureaucratic engine driving the midnight handover. The act was based on the Mountbatten Plan, an agreement forged at this table that dictated a sudden, surgical division of the British Indian Empire. The plan held two massive mandates: end British supremacy and instantly carve the landmass into two separate nations, India and Pakistan. But it left a dangerous loophole. Hundreds of princely states were given a sudden, chaotic choice: join India, join Pakistan, or remain independent. In an attempt to neatly wind down an empire, the stroke of a pen created an immediate and highly volatile geopolitical vacuum. Partition represented the final collapse of years of diplomacy. British officials and Indian leaders had spent years debating proposals like the Wavell Plan and Cabinet Mission, searching for a unity that never materialized. A major factor in the deadlock was Barrister Muhammad Ali Jinnah. He became the uncompromising advocate for a distinct, separate state, specifically for Muslims. The political tension finally snapped a year prior, when the Muslim League declared August 16, 1946, as Direct Action Day. The declaration ignited brutal communal riots. Neighborhoods burned, and the violence destroyed any remaining hope for a peaceful, unified transition of power. Faced with the reality of these bloody streets, the political leadership concluded that a united India was impossible. The Mountbatten Plan's partition became the only viable exit strategy, which brings us back to August 1947. While politicians signed paperwork in Delhi, the actual drawing of the borders triggered chaos on the ground. Look at the sheer scale of this nightmare. Millions were suddenly forced to pack whatever they could carry, abandoning their ancestral homes, and migrate to whichever side of the new border corresponded to their religion. As these massive columns of refugees crossed paths, local law and order collapsed entirely. Neighborly bonds evaporated, replaced by unimaginable violence along the migration routes. The administrative triumph being celebrated in the halls of Parliament was paid for directly by the shattered lives of millions of forced exiles. This is exactly why Gandhi refused to celebrate. While the new interim government tried to establish order from the capital, he spent the months immediately following independence living in the riot-torn regions of Bengal. He was striving day and night, essentially acting as a one-man peace force. His singular mission was to stop the bleeding and preserve Hindu-Muslim unity. For Gandhi, political freedom meant nothing without communal harmony. This conviction made him the most prominent, vocal obstacle to the wave of hatred the partition had unleashed. Ultimately, that wave of hatred exacted the highest possible toll. Less than 6 months after the country gained its freedom, the lingering animosity claimed the life of the nation's father. On January 30th, 1948, Mahatma Gandhi was brutally assassinated by Nathuram Godse. His death triggered an outpouring of grief so massive that it momentarily paused the violence, uniting a traumatized country in shared, stunned mourning. The Indian Independence Act surgically and violently separated a subcontinent. Modern South Asia stands as a testament to incredible resilience, built upon a foundation of euphoric triumph and devastating loss.